بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلمہ طیبہ ایمان سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 61 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة فارقها واللہ عنہ راض۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھا، جو اکیلے ہیں جن کا کوئی شریک نہیں، اور اپنی زندگی میں نماز قائم کرتا رہا، اور اگر صاحب مال تھا تو زکوٰۃ ادا کرتا رہا، وہ شخص اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل سے اس کی فرما برداری اختیار کی ہو۔ حدیث نمبر 62 عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اخلص قلبه للایمان وجعل قلبه سلیما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخلیقته مستقیمة وجعل اذنه مستمعة وعینه ناظرة۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر اور اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کر لیا، اور اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنے نفس کو مطمئن بنایا، یعنی اس کو اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات پر چلنے سے اطمینان ملتا ہو، اور اپنی طبیعت کو درست رکھا، یعنی وہ برائی کی طرف نہ چلتی ہو، اور اپنے کان کو حق سننے والا بنایا، اور اپنی آنکھ کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا۔ حدیث نمبر 63 عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من لقی اللہ لا يشرک به دخل الجنہ ومن لقیہ يشرک به شیئا دخل النار۔ رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 64 عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من مات لا يشرك به شيئا فقد حرم اللہ علیہ النار۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے۔